بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور جو اللہ کا دیا ہوا بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ کی احادیث میں اس بقیت اللہ سے مراد امام زمانہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یا اس طرح یہ اس کی ایک باطنی تفسیر ہے جو ہمارے پیشوان دین نے اس کی تعویل فرمائی ہے، وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرمائی ہے کہ اللہ نے جو بچا رکھا ہے وہ مومنین کے لیے بہتر ہے، کیونکہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سن رہے تھے کہ بھائی علی الحسن نقوی صاحب کوئی سید، ان کی طرف سے یہ اشکال آیا تھا کہ ہمیں امام کا کیا فائدہ، امام کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ اگرچہ وہ امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں ظاہراً اعتراض کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو مسئلہ امامت ہی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب مذہب شیعہ کا جو مسئلہ امامت ہے یہی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ امام زمانہ کا زندہ ہونا یا امام کے وجود کا ہونا اس وقت، تو وہ اس کے لیے کس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے؟ بہرحال ہم نے تو مکتب اہل بیت کی پیروی کرنی ہے، تو بھائی کی کچھ اعتراض تھے کہ جی ہمیں امام کیا فائدہ؟ تو بھائی جان، امام کا حدیث ثقلین کے مطابق ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت علیہم السلام کی امامت کے ہم قائل ہو جائیں تو گمراہی سے بچ جائیں گے۔ انہی اہل بیت کا اس حدیث ثقلین میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے ہے، یعنی ان ہستیوں کے لیے ہے جو گمراہی سے بچانے کی جو ہے وہ طاقت و قدرت رکھتے ہیں، جن کے پاس عصمت جیسی طاقت ہے۔ تو امام زمانہ جو ہیں، کیونکہ وہ اسی اہل بیت کی ایک کڑی ہیں، 11 امام گزر گئے، ایک کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے، جس کا ہدف یہ ہے کہ جس کے بچانے کی حکمت یہ ہے کہ وہ دین الہی جو نبی کریم علیہ السلام پر آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اس کا غلبہ ہو جائے پوری کائنات میں، پوری انسانیت جو ہے اسی دین کے جھنڈے تلے آ جائے، جیسا کہ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تو اس آیت میں پروردگار عالم نے جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو دین ہم نے دے کر بھیجا ہے، اس دین کو ہم تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو احادیث ہمارے پاس ہیں، اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں، اہل شیعہ نے بھی نقل کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ تاحال یہ جو غلبہ ہے یہ تو نہیں ہوا ہے، اسلام کا غلبہ تو نہیں ہوا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ وہ غلبہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا، آپ کی وہ ذات گرامی ہے جو اس دین الہی کو غالب کرے گی۔ آپ کے زمانے میں جب آپ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین نہیں رہے گا۔ تو اس سے ہماری روایات کے حوالے سے اس آیت کی سمجھ میں آتی ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خیر لکم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اللہ کا بچایا ہوا بہتر ہے۔ اب ان بھائی صاحب کے یہ اعتراض تھا ان کا کہ جی امام کا فائدہ کیا، تو میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا کام جو ہے صرف جو ہے وہ مسائل کا بیان کرنا ہی ہے۔ بھائی ان کے وجود کا، ان کا وجود جو ہے وہ بھی اس کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے، وہ اس کائنات کا نظام جو ہے انہی کے وجود کی
وجہ سے چل رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جیسا کہ ہماری روایات میں ہے کہ امام خود فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں انا خاتم الاوصیاء، میں اوصیاء کا خاتم ہوں، وبی یرفع اللہ البلاء من اہلی وشیعتی، پروردگار عالم میرے وسیلے سے میرے اہل اور ہمارے شیعوں سے ہر طرح کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی مطلب کی تائید کرنے کے لیے، اسی مطلب کو سمجھنے کے لیے یہ میرے ہاتھ میں شاہ اسماعیل محدث دہلوی کی کتاب منصب امامت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور اس کے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں نزول برکت، نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اقسام میں ہدایت میں سے ایک نزول برکت ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے فی الشام ان فیہا ابدالم بہم، کہ شام میں ابدال ہوں گے، ملک شام میں ابدال ہوں گے، یمطر اہل الارض و بہم یرزقون، کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ شام میں ابدال ہوں گے، انہی کی برکت سے زمین والوں پر بارش برستی ہے اور انہی کے سبب سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آخری الفاظ نقل کرتے ہیں وَبِهِمْ يَنْصُرُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، اور انہی کے سبب سے جو ہے مسلمان جو ہیں وہ فتح پاتے ہیں، یعنی ان کے وجود کی، ان ابدال کے وجود کی برکات سے بارش برستی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ یہی ہماری روایات میں بھی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات جو ہے اس میں اپنی برکتیں جو ہیں وہ انسانیت پر نشاور کرتا ہے، اور اپنی برکتوں کو بھیجتا ہے، اپنی رحمتوں کو بھیجتا ہے۔ تو اگر ابدال، شام کے ابدال جو ہیں ان کا وجود جو ہے وہ اگر جو ہے اہل زمین کے لیے برکتوں کا باعث ہے، تو کیا امام زمانہ کا وجود جو ہے وہ برکتوں کا باعث نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ وہ تو ہیں بھی آل رسول، ان کی رگوں میں تو جناب رسالت مآب کا خون دوڑ رہا ہے۔ فاطمہ زہرا جیسی بی بی پاک سلام اللہ علیہا، یہ جو قرآن کی نظر میں طاہرہ مطہرہ ہیں، ان کی والدہ جو ہیں ان کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا دودھ ہے، تو علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی آل ہیں، تو وہ ان ابدال سے کہیں بہتر ہیں۔ تو کیا ان کا وجود جو ہے وہ کائنات میں بارش برسنے کا سبب نہیں ہو سکتا، رزق ملنے کا سبب نہیں ہو سکتا، دشمنوں پر فتح پانے کا سبب نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ تو امام کے وجود کا مقصد جو ہے وہ محض مسائل کا بتانا نہیں، جس طرح کہ ابدال جو ہیں تمہارے، وہ اگر ان کی برکت سے جو ہے وہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو امام کے وجود کا بھی یہی مقصد ہے۔ تو امام سے ملاقات کرنے کے لیے، دیکھیے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر تم نے خدا سے ملاقات کرنی ہے تو بس نیک عمل بجا لاؤ۔ کیا مطلب؟ پہلے توحید کے بارے میں عقیدہ صحیح، خدا کے بارے میں عقیدہ صحیح بناؤ، خدا پر یقین رکھو، پھر اعمال صالحات بجا لاؤ تو خدا مل جائے گا۔ اگر اس بنیاد پر ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے خدا مل سکتا ہے تو امام زمانہ کیوں نہیں مل سکتے؟ ایک شخص کا اگر امام زمانہ پر اعتقاد ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں، امام کو پہچانتا نہیں، تو امام اس سے کس طرح ملاقات کریں گے؟ اگر آپ امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ امام کی امامت کو قبول کریں، اور امام ائمہ طاہرین علیہم السلام کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں، پھر تمہیں امام کی پھر امام سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ امام سے ملاقات کرنے کے لیے یہ جو ظاہری اپنا ٹیلی فون ہے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی امامت جو ہے، ان کو امام کو ملنے کے لیے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنانا، ان کی امامت کا اعتقاد رکھنا، ان سے محبت کرنا دل و جان سے، پھر آپ سے امام ملاقات کریں گے۔ ہماری روایات تو بڑی بڑی ہیں کہ بہت سے لوگوں سے
ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں یہ باتیں حدیث میں ملتا ہے کہ امام زمانہ جو ہے انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ تو امام کی معرفت حاصل کرو، پھر یہ خدا سے مطالبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں امام کو ملا دیں گے۔ تاحال تو تم نے 11 اماموں کی امامت کو نہیں مانا اور 12ویں کی ساتھ ملاقات کی بات کر رہے ہو۔ ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ عالی ظرف ہونا چاہیے، ان کی امامت کو قبول کرو، انہی کے دین کو قبول کرو، انہی شریعت کی شریعت پر عمل کرو۔ تو دیکھیے، اگر الزامی جواب اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ آپ بھی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی مر جائے لیکن امام زمانہ کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ بتائیے اس زمانے کا کون امام ہے جس کی بغیر، کیا ہم بنو امیہ اور بنو عباس کے جو ظالم حکمران ہیں ان کی معرفت کے بغیر مر جائیں گے تو ہم جاہل مریں گے؟ یا کوئی اور ہستی ہے جو رسول ہی کی طرح معصومان الخطا ہے، اپنے قول اور فعل میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت رکھتی ہے پوری، وہ ہستی مراد ہے۔ تو اگر امام زمانہ جو ہے وہ آپ کے امام بھی ہے تو ان کی معرفت کے لیے، ان کی معرفت کو حاصل کرنے پہلے ان کی معرفت حاصل کرو، جیسا کہ حدیث کا تقاضا ہے کہ آپ نے امام کے وہ امام وقت کی معرفت حاصل کرو۔ جب معرفت حاصل کرو گے تو پھر یقیناً ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تاحال تو آپ نے امام کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، معرفت تو کیا دور کی بات ہے، تم نے امامت کو ہی قبول نہیں کیا تو تم امام سے ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اب پھر ہم پوچھتے ہیں آپ سے، جو آپ اس روایت کا آپ دیں گے وہ ہماری طرف سے سمجھ لیں، آپ کے ہاں بھی تو یہ حدیث موجود ہے۔ وہ کون سا امام ہے کہ جس کی معرفت کے بغیر جو ہے انسان جہالت کی موت مر سکتا ہے؟ دوسرا عرض یہ ہے کہ آپ کا یہ بھی تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آج تک زندہ ہے۔ وہ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے بھی کئی سو سال پہلے کے زندہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے کے ہیں۔ اگر ان پر یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ زندہ ہے، وہ چوتھے آسمان پہ ہیں یا کہیں بھی ہے، ان کی زندگی کا آپ کو اعتقاد ہے، تو امام زمانہ جو ہے ان کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھنا پڑے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی سو سال پہلے ان کی زندگی کے قائل ہو تو امام زمانہ کی زندگی کے قائل ہونے میں کیا حرج ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے سامنے ان کی امت جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے، قرآن ان کی امت کو جا بجا گمراہ کہہ رہا ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ تو اتنے بڑے مجرم ہیں قرآن کی نظر میں، انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا۔ کچھ کے ان کے فرقے ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا، سورہ مائدہ میں آتا ہے۔ تو جب وہ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں تو آپ کا بھی تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فون پہ رابطہ کریں نا، اور ان کو کہیں کہ آپ کی امت جو ہے وہ تو آپ کو الہ بنا بیٹھی ہے، آپ کو تو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان کی ہدایت کریں، ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی رہنمائی کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ رابطہ کر کے، تو مسیحیت جو ہے اس وقت گمراہ ہو چکی ہے، آپ ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے ملاقات کروائیں، ان کی خود بھی کریں اور ان کی ملاقات بھی کروائیں۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کروا دیں گے تو ہم بھی آپ کی امام زمانہ سے ملاقات کروا دیں گے۔ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے اذا نزل کیف عیسیٰ بن مریم من السماء فیکم و امام منکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوں گے؟ تو آپ رابطہ کریں نا ان سے۔
عیسائیت کی اصلاح کریں. دنیا میں بہت بڑا ایک مکتب ہے. اگر وہ ٹیلی فون کے پر رابطے سے اگر وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رابطے کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں تو کیا یہ اسلام کا فائدہ نہیں ہے؟ یہ اسلام کو فائدہ پہنچائیں، توحید پرست بنائیں ان کو. مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. تو مرزا صاحب جو ہیں، ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ بھی ان سے رابطہ کروائیں، عیسائیوں کا رابطہ کروائیں. ہمارے ساتھ کرواتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رابطہ. آپ بھی تو قائل ہیں، لیکن آپ رابطہ نہیں کروا سکتے تو پھر ہم سے بھی مطالبہ نہ کریں. ٹھیک ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو قبول کرو، ان کی تعلیمات کو اپنا دین بناؤ. ان کے قول و فعل کا نام سے دین ہے، شریعت ہے. ہمیں رسول گرامی ان کے سپرد کر کے گئے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کرو، امام زمانہ بھی مل جائیں گے، دوسری برکات بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ ملیں گی. وہ قومیں جو بہت بگڑی ہوئی تھی، انبیاء کی مخالفت میں پیش تھیں، انہوں نے انبیاء کی حجت الہی کا انکار کرنے کے لیے، انبیاء کا انکار کرنے کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یعنی غیر منطقی سوال حضرات انبیاء اور ائمہ پر کیے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تیرے خدا کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قانون میں یہ بات نہیں تھی، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان کو لے ڈالا ان کے ظلم کی وجہ سے صاعقہ نے، بجلی نے. تو اس طرح کے بیہودہ کم عقلی اور کم علمی پر مبنی قوموں کے مطالبے خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں پر ہوتے رہے ہیں. تو یہ کوئی اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے امت کو بے شمار معجزے دکھائے لیکن نہ مانے. ایک معجزہ جو ہے، ایک یہ بھی آپ سے معجزہ طلب کیا گیا جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ آپ کو کفار نے یہ معجزہ آپ سے طلب کیا کہ ہمیں آپ ہمارے سامنے کھجوریں لگائیں اور پھر وہ جوان ہو جائے، ان کے ساتھ اوپر پھل بھی رکھے، پھل بھی ان کے اوپر لگے، یا پھر آسمان سے چڑھیں، وہاں ہاتھ میں کتاب لے کر آئیں. ٹھیک ہے، بہت سے مطالبے انہوں نے کر دیے، اس پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. بہت بیہودہ قسم کے مطالبے کیے. حالانکہ جس نے ماننا ہو اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے. اگر ایک اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جائے تو اس کو مان لینا چاہیے، لیکن چونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایسے بیہودہ جو ہے مثلا مطالبے پیش کر دیے کہ جس کا بیان جس کا پیش نہ کرنا، جس کا نہ دکھانا ہی اسی میں حکمت تھی. نبی کریم علیہ السلام کے پہلے جو یہود و نصارہ جو قومیں تھیں جو انبیاء کی پیروی کے دعوے دار تھے، ان کو مانتے بھی تھے، انہوں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کو یہی بات کہی کہ ہمارے پاس تو اللہ کا دین ہے، عیسیٰ ہمارے پیغمبر تھے، ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طرح بنی اپنا جو ہے یہ یہودیوں نے کہا، ان کا بھی یہی تھا مطالبہ کہ ہمیں کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی خدا کے نمائندے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، نبی بھی ہے. حالانکہ ان کو عقل کے اندروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی کی تعلیم کو تو تم بدل چکے ہو. نبی کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں تو تمہارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کوئی نبی کو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنے ضمیر باطن میں اس بات پر مطمئن تھے کہ ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، لہٰذا ہمیں دین اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی کریم کو اللہ کا نبی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج وہی روش آپ کی ہے کہ آپ کے اہل بیت کی امامت کو قبول نہیں کرنا. یہی روش ہمارے بھائیوں کی ہے کہ اہل بیت کی امامت کو ہمیں قبول نہ کرنا پڑے. تو یہ وہی نفسیات ہے جو ان یہود و نصارہ کی نفسیات تھی کہ حق کو تسلیم نہیں کرنا. ہم قرآن کریم فرماتا ہے کہ شب قدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ شب قدر پہ جو فرشتے نازل ہیں کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ کوئی شخصیت تو ہونی چاہیے جس پر نازل ہو. کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام جو ہیں
وہ تدبیر امور جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو دین الہی کی معرفت سے ان کی روح کو منور کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جانے میں ہی ہماری کامیابی و کامرانی ہے کہ مسلمان اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ جن لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیے، ان کی امامت کا انکار کیا، ان کی شمع حیات کو گل کیا، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی پیروی کرو جس کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو شیطان ابلیس ہے، اس کے بندوں کو گمراہ کرنے کا جا بجا ذکر آیا ہے۔ تو وہ کس طرح بندوں کو گمراہ کرتا ہے؟ اگر شیطان جو ہے وہ غیب میں رہ کر، پردہ غیب میں رہ کر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، تو امام بھی پردہ غیب میں رہ کر انسان کی ہدایت کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان سے ہدایت لینے کے لیے ان کا بننا ہوگا، ان کی اطاعت کرنی ہوگی۔ دیکھیے ہماری روایات میں تو بے شمار واقعہ ملتے ہیں ایسے کہ جس پہ امام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہ بحرین کے کسی شہر کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اپنا کسی ناسبی نے جو ہے اپنے خلفاء جو ہیں ان کے لیے ایک مثلاً انار کا ایک جو ہے مثلاً خور سا بنایا، تو اس نے وہ انار جو تھا اس کے اوپر مثلاً جو ہے وہ انار جو تھا وہ درخت کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا امیر المومنین فلاں فلاں۔ تو اس نے اپنا جب وہ انار بڑا ہوا تو نام تو واقعی لکھا ہوا تھا، تو اس نے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں کو امیر المومنین لکھا گیا ہے، ان کو خلیفہ لکھا گیا ہے۔ تو اپنا لہذا وہ بالکل سچے اور حق برحق امام تھے، حق برحق خلیفہ تھے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا، مومنین کو کہا کہ اگر اس کا آپ نے جواب نہ دیا تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ دیکھیے وہ تو خدا تعالی نے جو ہے معجزانہ طور پر جو ہے اپنا ان بزرگوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت کے جو مومن تھے انہوں نے جو ہے جب بادشاہ نے ان کو طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کا جواب نہ دیا میں 3 دن تمہیں مہلت دیتا ہوں، تو ہم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو مومنین نے امام سے استغاثہ کیا، امام جو ہے وہ تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ جو خول ہے اس کو وہ فلاں جگہ پر رکھا، فلاں کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ نکالو۔ تو جب وہ نکالا گیا تو دیکھا تو اس میں جو انہوں نے لکھا ہوا تھا خول کے اندر یہ نام لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے انار پر لکھا گیا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے جو ہے اپنے ماننے والوں کی مدد کی یا نہ، اس وقت ان کی ضرورت، ان کی حاجت کو بیان کیا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہماری کتب میں موجود ہیں جس میں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام جو ہے ان پر کوئی سوال کیا جاتا تھا تو امام زمانہ جو ہے مومنین پر جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو مومنین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو امام زمانہ تشریف لاتے تھے، اس مسئلے کو حل فرماتے تھے۔ بے شمار واقعہ ہماری کتب میں موجود ہیں، ایک باقاعدہ اس پر ایک کتاب ہے ملاقات امام۔ تو کیوں نہیں اہل بیت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو امام زمانہ تمہاری مدد کو بھی آئیں گے، تمہارے سے رابطہ بھی کریں گے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، قرآن کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ تو اللہ اور رسول اسی بات پر راضی ہوں گے جب ہم اہل بیت کی امامت کو قبول کریں گے، جس کا رسول اللہ نے خود غدیر قوم میں امت سے مطالبہ کیا تھا۔ کبھی فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کبھی فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے ان کے ساتھ مسبت ہو جاؤ، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ جب قرآن قیامت تک ہے تو دوسری قیامت کے ساتھ، قیامت تک قرآن ہے تو قیامت تک قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ کوئی نہ کوئی فرض جو ہے اہل بیت کی قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی کا اس حدیث میں پیغام ہے کہ اگر اہل بیت اپنا جو کوئی امام زمانہ کو نہ پہچانے گا، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے گا، وہ جہالت کی موت مرے گا۔
اللہ اکبر، کیا ہی اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں دنیا کو ہے اس بخت یہ برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلائے عالم افکار۔ کبھی کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تمہیں حاضر و موجود سے بیدار کرے، دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال نے امامت کی حقیقت کو بیان کیا۔ اقبال جو تھے وہ عارف باللہ تھے، بتایا کہ اے پروردگار عالم، یہ جو تیری دنیا کا نظام ہے یہ ان بندوں کی سوچ سے نہیں، ان جاہلوں کی سوچ سے نہیں، اس ہستی کو بھی جس کی افکار جو ہے، جس کی سوچ ہے وہ کائنات کا نظام بدل کے رکھ دی، وہی امام زمانہ ہے۔ اقبال بہت ہی عارف باللہ تھے، وہ دور کی نگاہ رکھتے تھے، اس کو اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا پتہ تھا، ان کو مہدی علیہ السلام کے امام کا پتہ تھا، اسی لیے تو فرمایا نا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، یعنی اس کائنات کے جو ہے اس میں جو زلزلہ برپا کر سکتی ہے وہ معصوم کی ذات ہے، وہ مہدی علیہ السلام کی نگاہ کرم جو ہے وہی اس کائنات کا نظام بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔